بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے منگول اور مغل سلطنت کے بارے میں۔ منگول وسط ایشیا کے علاقے کے رہنے والے تھے اور ان کا قدیم وطن منگولیا ہی تھا، اس لیے اس علاقے کے رہنے والوں کا نام مشہور ہوا۔ یہ قوم دراصل وسط ایشیا منگولیا کے خانہ بدوش قبائل تھے اور یہ قبائل مختلف گروہوں میں آباد تھے۔ منگولیا چین سے ملحقہ ایک علاقہ جو زیادہ تر ایک خود مختار علاقہ تھا۔ منگول یہاں 13ویں اور 14ویں صدی میں آباد تھے۔ منگولیا وسطی ایشیا کا وہ ملک ہے جسے چینی تاتار کہتے ہیں اور جہاں سے یہ لوگ چین اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں پھیل گئے تھے۔ یہاں کے باشندوں کو تورانی اور تاتاری بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا قد چھوٹا، سر چوڑا، ناک چپٹی، آنکھیں تنگ اور ترچھی اور رنگ زردی مائل بھورا تھا۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے وہ تنومند، جفاکش اور بہادر لوگ تھے، لیکن غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب اور وحشی قسم کے لوگ تھے۔ اس قوم کا تعلق شمانزم اور بدھ مذہب سے تھا۔ منگول کے قبائل میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ وہ نہایت غصیلے، بے رحم اور ظالم لوگ تھے۔ چنگیز خان انہی قبائل میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ اس قبیلے کا سردار تھا۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم، مضبوط اعصاب والا جنگجو آدمی تھا۔ اس نے اپنے حسن تدبیر سے اور اپنی جنگجویانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہت سے قبائل کو اکٹھا کیا اور ان قبائل کے لوگوں نے چنگیز خان کو اپنا سردار بنا لیا۔ بعد میں یہ قبائل آپس میں بھی لڑنے لگے، لیکن چنگیز خان نے اپنی طاقت سے ان سب قبائل کو زیر کر لیا اور سب چنگیز خان کو اپنا سردار بنانے پر متفق ہو گئے اور وہ منگول خاندان کے بادشاہ بن گئے۔ چنگیز خان کی حکمرانی دور دور تک پھیل گئی۔ چنگیز خان نے خود بھی لڑائیوں میں حصہ لیا اور اپنی فوجی کمانڈروں کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں دور دور تک علاقے فتح کر لیے۔ اس نے سائبیریا، ہندوستان، ہند، چینی، ایران اور عرب ممالک پر حملے کر کے انہیں اپنے زیر تابع بنایا۔ چنانچہ اس وقت چنگیز خان کے اپنے قبائل کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی، لیکن چنگیز خان نے سب کو شکست دی اور اس کا نام چنگیز خان رکھا گیا۔ اس سے پہلے وہ تیموجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان نے ان علاقوں کو زیر کرنے کے بعد اپنے فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور فوج کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے چنگیز خان کے فوج میں ایک باقاعدہ ڈسپلن پیدا ہوا اور انہوں نے چوری، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے، خواتین کو بیچنے اور خاص دنوں میں شکار پر پابندی لگا دی۔ اس نے مذہبی آزادی بھی دے رکھی تھی اور رعایا اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد تھے۔ اس کی حکومت میں مسلمان، عیسائی، بدھ مت کے لوگ، چینی، ہندوستانی امن و امان سے رہتے تھے۔ اس نے لوگوں کو تعلیم کے طرف بھی متوجہ کیا اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے استاد مقرر کیے۔ اس نے دنیا کی دوسری ممالک کے ساتھ تجارتی لین دین بھی جاری رکھی۔ چنگیز خان میں یہ تبدیلیاں متعدد لڑائیاں لڑنے کے بعد پیدا ہوئی، کیونکہ مختلف لڑائیوں کے دوران اس نے بہت سے مہذب ممالک بھی دیکھے اور اس کے وحشت اور بربریت میں کمی آتی گئی۔ اس کے دارالسلطنت کے نام نگاہ اور کراکورم رہے۔ چنگیز خان کے لوگ منگولین، چائنیز، ترکی، ایرانی، فارسی زبان بولتے تھے۔ اس کے علاوہ اور زبانیں بھی رائج تھی۔ چنگیز خان کی حکومت ایک متعلق العنان حکومت تھی۔ چنگیز خان نے دنیا کے اور ملکوں کے علاوہ ہندوستان پر بھی حملے کیے۔ وہ پشاور اور لاہور فتح کرنے کے بعد پنجاب کے دیگر علاقوں، ملتان وغیرہ پر بھی قابض ہو گئے۔ چنگیز خان ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن اپنی فوج یہاں چھوڑ گئے، جو 14ویں صدی تک ہندوستانی حکمرانوں کے لیے دردِ سر بنی رہی۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 عیسوی میں ہوا اور ایک بڑی سلطنت اپنے جانشینوں میں تقسیم کر دی۔ مغل دراصل منگول ہی کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے جو اپنی بڑی سلطنت 4 بیٹوں میں تقسیم کرائی تھی، ان میں سے ایک خاندان کے آنے والے حکمران نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ظہیر الدین بابر بادشاہ کے آباء و اجداد دراصل منگول ہی تھے۔ پھر بادشاہ کے والد عمر شیخ مرزا اور اصل تیموری خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر بادشاہ کے والد عمر شیخ مرزا دراصل تیموری خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ نسلاً ترک تھے
والدہ چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ منگول تھی۔ ظہیر الدین بابر بادشاہ نے افغانستان سے اقتدار حاصل کرنے کے بعد جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کا مقابلہ ابراہیم لودھی سے ہوا۔ بابر بادشاہ نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور اس طرح بابر بادشاہ نے ہندوستان میں مغل خاندان کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں مغلوں نے اپنے آپ کو منگول کہنے کے بجائے مغل کہنا شروع کیا اور ہندوستان میں مغل خاندان کے نام سے حکومت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔